سے بھی آگے بڑھ کر اللہ معاف کرے اب تو ایسے ایسے گناہ کے اندر امت اور خاص طور پر نوجوان طبقہ مبتلا ہو رہا ہے کہ اللہ بچاوے. شرابوں کی عادتیں، الگ الگ چیزوں کے نشے کی عادتیں نوجوانوں کو خاص طور پر لگ رہی ہے. بہت سارے احباب کہہ رہے ہیں نوجوان بہت سارے شرابوں کے اوپر اور الگ الگ قسم کے نشوں کے اوپر چڑھ گئے ہیں. یہ راتوں کی مجلس بازیوں نے ان چیزوں کی طرف نوجوانوں کو پہنچا دیا ہے. کیسے کیسے کوئی شراب ہے، کوئی اور چیزوں کے نشے کر رہے، کوئی ڈرگس کے نشے کر رہے ہیں، چرس کے نشے کر رہے ہیں، گانجے کے نشے کر رہے ہیں، اور اس میں الگ الگ قسم کی چیزیں موجود ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ سارے کے سارے نشاور جو چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ ناپاک ہیں، گندگی اور شیطانی کام ہے. اچھا نشہ کیوں کر رہی ہے نوجوان نسل؟ میں نے غور کیا، دو وجہ سمجھ میں آئی. نمبر ایک، سکون حاصل کرنے کے لیے کہ ایک انسان دوسری ہی دنیا میں چلا جاتا ہے، اس وجہ سے کر رہے ہیں. یعنی آپ غور کریں تو پھر ان کی زندگی اتنی تو کتنی برباد ہو گئی ہے کہ وہ سکون کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور ایسی چیزوں سے سکون حاصل کر رہے ہیں. ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ کہ دیکھیے نشہ جو لگتا ہے نا وہ صحبتوں کی وجہ سے لگتا ہے. پہلے انسان شوقیہ طور پر کوئی چیز شروع کرتا ہے، دیکھا دیکھی میں شروع کرتا ہے، ہنسی مذاق کے لیے شروع کرتا ہے، پھر وہ چیز اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ نکلتی نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت ہے ایسی مجلسوں سے دور رہے، ایسے دوستوں سے دور رہے، ایسے لوگوں سے دور رہے جو نشوں کے عادی ہے، جو چرسی ہے، جو ہیروئن چی ہے اور ان چیزوں کی لتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کسی بھی قسم کا نشہ کرے گا، نشاور چیز کسی بھی قسم کا نشہ کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو طینۃ الخبال پلائیں گے. طینۃ الخبال کیا ہے؟ طینۃ الخبال جہنمیوں کا پیپ اور پسینہ جو سارا کے سارا جمع ہوگا وہ ایسے لوگوں کو، نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے گا. حدیث میں حضور نے فرمایا ما اسکر کثیر فقلیلہ حرام. جس چیز کا تھوڑا سا پینا بھی نشہ پیدا کر دے وے، یعنی یا زیادہ پینا بھی نشہ پیدا کر دے وے، اس چیز کی تھوڑی سی چیز پینی بھی حرام ہے. اب دیکھیے شرابوں کے اندر کیا ہو رہے، یعنی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا یہ نشاور چیزوں سے. یعنی آپ دیکھیے انسان کی صحت، جسم اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، چہرے پر لعنت برستی ہے. نشاور شخص کو آپ دیکھیں کہ ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں، اسی طریقے سے ان کے گھریلو زندگیاں برباد ہو چکی ہوگی، پیسوں کو تباہ کر چکے ہوں گے، زندگیاں ان کی ختم ہو چکی ہوگی، اندر سے اپنی تندرستی کو ختم کر چکے ہوں گے، گھروں کے اندر جھگڑے ان کے چل رہے ہوں گے. یہ سب کے سب وجوہات جو ہوتی ہے نشاور چیزیں. نوجوان نسل سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے عزیز بزرگوں اسی طریقے سے دیکھیے یہ شراب، نشہ یہ بھی چیز ہے، بہت بڑے گناہ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جس کو بھی گناہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ گٹکا ہے، یہ تمباکو ہے، یہ سگریٹ کا پینا ہے، یہ بیڑی کا پینا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ جائز ہے، بڑے شوق سے ہم استعمال کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے مکروہ ہے، تحریمی، حرام کے قریب ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کا جسم خراب ہوتا ہے. یعنی دیکھیے اس پر باقاعدہ لکھا جاتا تھا، ابھی بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ اسموکنگ کیلز انجریس ٹو ہیلتھ وغیرہ لکھا جائے کہ اس کا پینا یہ صحت کو خراب کر دیتا ہے. نہیں سمجھ میں آتا، دیہات کا پڑھا لکھا ہندی انگریزی گجراتی کہاں سمجھے گا؟ تو اس پہ اتنا بڑا پھٹا ہوا منہ دکھا ہوتا ہے فوٹو میں کہ یہ تو دیکھ کے سدھرو کہ پھٹ جائے گا ایسے، پھر بھی سدھر. اچھا ایک نئی چیز نکلی ہے، یہ نوجوان دوست جمع ہو کر حکا پینا، حکے کا پینا ایک عجیب شوق لگا ہے کہ حکے کا پینا یاد رکھے جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے. ہر وہ چیز جو انسان کے اندر ایسی طلب ایسی چاہ پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے ایک تو وہ ہو غلط چیز نقصان دے رہی ہو، دوسری چیز شوقیہ طور پر وہ پیسے اس میں اڑائے جا رہے ہوں. آج دیکھیے کہ کس قسم کے، تو یہ سارے کہاں سے؟ یہ راتوں کے گناہ ہے، یہ راتوں کے گناہ ہے. حدیث میں ہے کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے جو راتوں کی نیکیوں کو لے کر اللہ کے دربار میں آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے جو راتوں کے گناہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب رات پڑے اور ہمارا چالو ہو یہ سب معاملہ.